جس کی ذات نیابت مصطفیٰ کی منزل، جس کی ذات علی مرتضیٰ کی جانشینی، جس کی ذات خانہ فاطمہ کی سیادت کی نشانی، جس کی ذات امام حسن کے حسن کا نمونہ، جس کی ذات امام حسین کی قربانی کی لازوال دلیل، جس کی ذات زین العباد کی عبادت کا منظرنامہ، جس کی ذات سرکار امام باقر کا وقار، جس کی ذات امام جعفر کی صداقت کی دلیل، جس کی ذات امام موسیٰ کاظم کا جلال، اور جس کی ذات موسیٰ علی رضا کا جمال، ہم اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، الفاظ لاؤں تو کہاں سے لاؤں، کیونکہ یہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ خود ہی وارفتہ چلی آتی ہے قصیدے کی زمین، اور ہاتھ باندھے ہوئے لفظوں کے گوہر آتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے لفظوں کے گوہر آتے ہیں۔ ارے میں زبان کھولوں تو کیسے کھولوں، کیونکہ زبان بھی کھلنے سے پہلے زبان حال سے یہ کہنے پر مجبور رہا کرتی ہے، کیا مجبور رہا کرتی ہے کہ شروع کریں داستان الفت۔ اے ہم سفیروں کہاں سے پہلے، نظر سے، دل سے، یا پھر جگر سے، کہ عرض کر دیں زبان سے پہلے، اور کوئی مصور اتارے کیسے تمہارے نقشے تمہارے جلوے، ہری قضا خود ہی بولتی ہے یہاں سے پہلے یہاں۔ ہم اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں تو کیسے کریں، کس انداز سے کریں، کس شعبے سے کریں، کس گوشے سے کریں؟ ارے ان کی صبح بتائیں کہ شام، ان کا دن بتائیں کہ رات، ان کا سفر دکھائیں کہ حضر، ان کی خلوت دکھائیں کہ جلوت، ان کی گفتگو بتائیں کہ خاموشی، ان کا انداز کرم بتائیں کہ محراب حرم میں رہنا، اس لیے کہ میں تو ایک بوند کے 100 حصے کا ایک حصہ ہوں، اور دشت در دشت جو پھیلا ہے وہ دریا تو ہے، دشت در دشت جو پھیلا ہے وہ دریا تو ہے۔ آخر ہم کس ڈھنگ سے خراج عقیدت پیش کریں؟ ہمارے منہ کا زاویہ اتنا چھوٹا، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے منہ کا زاویہ اتنا چھوٹا کہ اگر ہم پانی کے چند قطرے اس میں ڈال کر باہر نکال دیں تو اسے کلی کہا جائے، اور وہی پانی اگر ان کے لب سے لگ جائے تو شفائے کلی کہا جائے۔ آج ہر لوگ کی زبان پہ ہے ضیا شہبازی، ضیا شہبازی۔ ابھی آپ نے اشتیاق رہبر سے منقبت بھی سنی، اس کی ردیف بھی یہی تھی، ضیا شہبازی۔ مگر یہ ضیا کس کی ضیا ہے؟ یہ ضیا کس کی ضیا ہے؟ غوث کی یہ ضیا ہے، خواجہ کی یہ ضیا ہے، قطب بختیار کاکی کی یہ ضیا ہے، محبوب الہی کی یہ ضیا ہے، روشن چراغ کی یہ ضیا ہے، خواجہ عبداللہ شتار کی یہ ضیا ہے، شہباز قلندر کی یہ ضیا ہے، اشرف عالم کی یہ ضیا ہے، شریف العالم کی یہ ضیا ہے، سعید العالم کی یہ ضیا ہے، صفی العالم کی یہ ضیا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ ضیا صرف صفی العالم کی نہیں بلکہ جان عالم کی یہ ضیا ہے۔ جان عالم کی یہ ضیا ہے، شاہ عالم کی یہ ضیا ہے۔ یہ ضیا تو ایسی ضیا ہے، قادری دیکھے کہے یہ میری ضیا ہے، چشتی دیکھے کہے یہ میری ضیا ہے، سہروردی دیکھے کہے میری ضیا ہے، پھر غوثی دیکھے کہے میری ضیا ہے، شتاری دیکھے کہے میری ضیا
دیکھے کہے میری ضیا ہے، کلندری دیکھے کہے میری ضیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف 14 خانوادے کی ضیا نہیں، علی کے سجادے کی ضیا ہے، علی کے سجادے کی ضیا ہے. تبھی تو کہنے والے کہہ اٹھے شریعت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے، طریقت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے، معرفت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے، حقیقت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے، شرافت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے، امامت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے، رفاعت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے. ارے جنانی نہیں، کرامت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے، ولایت کی ضیا اس میں نظر آتی ہے. یہ تو ایسی ضیا ہے، ایسی ضیا ہے، علم الیقین کی ضیا، اشتیاق عالم ضیا، عین الیقین کی ضیا، اشتیاق عالم ضیا، حق الیقین کی ضیا، اشتیاق عالم ضیا. اور میں کہوں یہ صرف یقین کی ضیا نہیں بلکہ شاہ دین کی ضیا ہے، شاہ دین کی ضیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس ضیا کی ضیا باری جب دنیا میں پھیلی ہے تو ضیا باری کی زرتاب کرنوں کو جن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس میں گم ہو کر رہ گیا ہے. ہر ایک کے لب پر ضیا ہی کا نام ہے. مفتی کہتا ہے ضیا ضیا، عالم کہے ضیا ضیا، فاضل کہے ضیا ضیا، محقق کہے ضیا ضیا، دانشور کہے ضیا ضیا. کیونکہ یہ ضیا تو ایسی ضیا ہے جس کی ضیا نہ یہاں نظر آتی ہے نہ وہاں نظر آتی ہے. یہ ضیا ایسی ضیا جس کی ضیا تیفور ہے، یہ ضیا ایسی ضیا جس کی ضیا مغمور ہے، یہ ضیا ایسی ضیا جس کی ضیا مسرور ہے، یہ ضیا ایسی ضیا جس کی ضیا معمور ہے، یہ ضیا ایسی ضیا جس کی ضیا غیور ہے، یہ ضیا ایسی ضیا جس کی ضیا شانور ہے. شاندار اس کی ضیا، شاندار اس کی ضیا، احسان اس کی ضیا، ارے انتخاب بھی اس کی ضیا، انبساط بھی اس کی ضیا. ہر ایک میں اسی کی ضیا، کسی کی تقریر میں اس کی ضیا، کسی کی تنویر میں اس کی ضیا، کسی کے انکار میں اس کی ضیا، کسی کے اقرار میں اس کی ضیا، سب میں تو اسی کی ضیا. یہ ضیا ایسی ضیا ہے. جی آج میں نے اس عمر میں، اس کم عمری کے دور میں زمانے کو تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، دور کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، چہروں کے تیور کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، چہرے کی رنگت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ کہ اگر کرکٹ بھی دیکھ لے تو وہ بھی رنگت بدلنے پر شرما جائے، وہ بھی رنگت بدلنے پر شرما جائے. آج لوگ طرح طرح کے رنگ دکھا رہے ہیں، طرح طرح کے رنگ دکھا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنا رنگ دکھا کر ان کا رنگ بدل دیں، لیکن نوجوانوں ہمارا رنگ تو ایسا رنگ ہے کہ ہمارا رنگ نہیں بدلتا، ہم اپنے رنگ سے دوسرے کا ڈھنگ بدل دیتے ہیں. ہم اپنے رنگ سے، یہ صبغت اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، اس لیے ہمارا رنگ کبھی نہیں بدلتا. ہم تو اپنے رنگ سے دوسروں کا ڈھنگ بدل دیتے ہیں. جس طرح میرے نبی نے عمر کا ڈھنگ بدل دیا، جس طرح میرے علی نے منہ پر تھوک پھینکنے والے یہودی کا ڈھنگ بدل دیا، جس طرح امام حسین نے پھول کا
تو ولی بنا دیا، ولی بنا دیا۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ واقعہ مشہور ہے نا، غوث اعظم کے گھر میں گیا چور چوری کرنے، لوٹا تو ولی بن گیا۔ ہے کوئی ایسی مثال؟ کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی منسٹر کے گھر میں کسی چور نے چوری کی ہو اور چوری کر کے نکلا منسٹر بن گیا؟ کسی پروفیسر کے گھر میں گھسا، لوٹا تو پروفیسر بن گیا؟ ہے کوئی ایسی مثال؟ ایک بھی نہیں۔ مگر غوث اعظم نے کیا بتلایا کہ میرا گھرانہ دنیا کے تمام گھرانوں سے الگ ہے، الگ ہے۔ میرا گھرانہ ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف، الگ ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جناب کہ گیا چوری کرنے اور ولی بن گیا؟ میں کہتا ہوں بہت آسان طریقے سے ممکن ہے، بالکل سیدھا سادہ راستہ۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لو، ایک بندر رات میں ایک دھوبی کے گھر میں گھس گیا، کودا پھاندا، ایک کنارے میں ماڑ کی کڑھائی رکھی تھی، اس میں گر پڑا۔ اب کسی طرح جان چھوڑا کے پھڑپھڑا کے باہر نکلا تو دوسری طرف نیل کا ماچ رکھا ہوا تھا، اس سے نکلا، اس میں گرا، پورا گلف ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ کس کا؟ بندر کا۔ کس کے گھر میں؟ دھوبی کے گھر میں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب دھوبی کے گھر میں اتنا ڈیکوریشن ہو سکتا ہے تو اللہ کے ولی کے گھر میں کتنا ڈیکوریشن ہوگا؟ جب دھوبی کے گھر میں رنگ بدل سکتا ہے تو ولی کے گھر میں رنگ کیوں نہیں بدل سکتا؟ اور غوث اعظم نے رنگ بدل کر کے یہ بتا دیا۔ میں کہتا ہوں جناب، جس کی ناز میں جو رہے گا اسی میں تو رنگے گا، اسی میں تو رنگے گا۔ تو غوث کے گھر میں ولایت کے سوا تھی کیا چیز؟ غوث ولایت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، پورا گھرانہ ولایت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اس لیے چور کو بھی ولی کے رنگ میں رنگ دیا، اور جب رنگ دیا تو زندگی میں امنگ دیا، جب امنگ دیا تو عبادت کا ترنگ دیا، ترنگ دیا تو دور دل سے زن کیا، ولی بنا دیا، ولی بنا دیا۔ آج لوگ بہت رنگ بدلتے ہیں، بہت رنگ بدلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رنگ بدلنے والا چاہے وہ نور عالم ہو یا دور عالم ہو، جو بھی مغرور ہوگا چور چور ہو جائے گا۔ ہم تو ڈھنگ بدل دیا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔